اور آخرت البتہ بہتر ہے آپ کے لیے من الاولا دنیا سے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں دنیا کی کوئی رغبت نہیں، اور آپ نے خود اپنی مرضی سے جو مسکینی اور فقر کی زندگی ہے اسے ترجیح دی۔ آپ کا فرمان ہے کہ انی ارید احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوک میں گزاروں، ان فقر کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے، چٹائی پر اپنے پہلو کے بل، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے اور گرد و غبار بھی تھی۔ میں ان کو جھاڑ رہا تھا اور جسم کو کچھ مل رہا تھا تاکہ یہ نشان دور ہو جائے، اور میں نے اس خواہش کے اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیاوی اعتبار سے مالا مال کر دے، اور کیوں نہ ہم اس چٹائی پر ایک بستر کا انتظام کر کے آپ کے لیے بچھا دیں تاکہ آپ کو راحت جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی والی دنیا، بھلا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ انما مثلی ومثل الدنیا کا راکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہ، میری مثال اور دنیا کی مثال یہ ہے کہ ایک سوار شخص سفر کر رہا ہے، ایک درخت کا سایہ دیکھا، اس کے نیچے آ کر کچھ آرام کیا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ بس یہ میرا تعلق ہے دنیا سے، ایک واجبی سا مختصر سا تعلق، جیسے ایک مسافر سوار اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درخت کے سائے تلے آتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی میرا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے اور اس دنیا کے حصول کے لیے انسان ہمیشہ کوشاں رہے، حتیٰ کہ دنیا کا غلام بن جائے، بلکہ دنیا کا پجاری بن جائے۔ یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر دنیا میں یہ دکھ درد ہیں یا قوموں کے طعنے ہیں، شکوے ہیں، باتیں ہیں، حملے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے آگے جو مقام ہے انتہائی اعلیٰ، ارفع اور بہترین ہے، بدل آخرہ، اور یقیناً آخرت خیر اللہ کا بہتر ہے تیرے لیے من الاولا دنیا سے۔